ہے، 5ویں پر جاتے ہیں، 6 پر جاتے ہیں اور 7ویں جنت پر جاتے ہیں، پھر 8ویں درجے کی جو جنت ہے اس کا نمبر آتا ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الفردوس کا دیدار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک جو 7 جنتیں دیکھی ان سب کا نقشہ دب گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت الفردوس کو کچھ اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین کیا ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جنت الفردوس میں لگ گیا۔ اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، اے محمد کیا جنت کا دیدار کر لیا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں یا رب ذوالجلال، جنت الفردوس کا دیدار تو کر چکا ہوں، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ ہاں ہاں پوچھئے میرے حبیب، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کھلی ہے، اللہ سے سوال کر لیا ہے۔ فرمایا اے اللہ، جنت الفردوس کو آپ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، جنت الفردوس کو آپ نے اتنا دلکش بنایا ہے کہ میرا وہاں پر دل لگ گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جنت الفردوس، یہ 8ویں درجے کی جو جنت ہے، یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ کون لوگ اس کے اندر داخل ہوں گے؟ فرمایا اے میرے حبیب، میں نے 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، ان تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور ارفع مقام تیرا ہے۔ اسی طریقے سے تیرے اوپر جو کتاب قرآن کریم نازل کی گئی ہے، سارے کتابوں میں، سارے صحیفوں میں، سارے کتابچوں میں وہ کتاب سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جو تیری امت ہے، امت محمدیہ، وہ امت ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ یہ جو جنت الفردوس میں نے تیار کی ہے، وہ تیری امت محمدیہ کے اندر تیار کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتوں کا دیدار کر رہے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو نہیں بھولتے، مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں یاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جواب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں نے سنا ہے، اور پھر دنیا میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے دنیا والوں کو بتلایا ہے۔ اسی نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک مقدس کتاب نازل فرمائی جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں، جو ان مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن اتنی پاکیزہ کتاب ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے نازل کیا گیا ہے۔ اے میرے بھائیوں، اے حضور نگر کے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، یہاں بیٹھنے والوں، ان تمام تر کتابوں میں جتنی کتابیں آسمان سے نازل کی گئی ہیں، اگر سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بلند والا کوئی کتاب ہے تو وہ یہ قرآن کریم ہے، جو آپ کے بچوں کو اس مدرسے میں جناب حضرت قاری محمد شاہد صاحب پڑھا رہے ہیں۔ یہ کتاب سب سے اعلیٰ، اس کتاب کو جو اپنے سینوں میں محفوظ کر لے وہ سب سے اعلیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کی نسبت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے بلند والا ہے، سب سے ارفع ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہونے والا یہ کلام بھی سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کل قیامت کے میدان میں تمام کے تمام لوگ بڑی پریشانی کے عالم میں ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج نزدیک کر دیا جائے گا، لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے، اور بڑی ہی مدہوشی کا عالم ہوگا، لوگ خوفناک اور وحشتناک ماحول میں ہوں گے۔ اسی ماحول میں یکایک ایک فیصلہ ہوگا کہ ایسے تابناک ماحول میں اچانک وہ جو ماحول
لوگ پریشان ہوں گے کہ آخر کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ساری کائنات کو، ساری مخلوقات کو معاف فرما دیا، کیا سب کی بخشش کر دی گئی ہے، کیا سب کی مغفرت کر دی گئی ہے؟ لوگوں کی زبانوں سے یہ سوال اٹھے گا کہ آخر ہوا کیا ہے کہ ابھی اتنا خوفناک روز محشر کا ماحول تھا، ابھی اچانک سے ایئر کنڈیشن میں اس ماحول کو بدل دیا گیا ہے۔ بتایا جائے گا، کہا جائے گا، اعلان کیا جائے گا کہ یہ ایئر کنڈیشن والا جو ماحول ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روز محشر میں ایک لائن لگائی ہے، ایک قطار لگائی ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک پیچھے اسی لائن میں وہ حفاظ کرام ہیں کہ جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو محفوظ کیا ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھیے